بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 192 اور آیت نمبر ہے 37 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا۔ الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں، بالبخل بخل کا، خود بھی بخیل، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اس میں وہ چھپاتے ہیں، جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے، اپنا فضل دیا ہے، اس میں سے وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب۔ والذین اور وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، رئاء الناس دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں، ولا یؤمنون حالانکہ نہیں مان لاتے وہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور جو ہو کہ شیطان اس کے لیے قرینا دوست، فساء قرینا تو شیطان بہت برا دوست ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی خرچ کرنے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ خرچ کرو۔ یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے ان دو آیات میں دو قباحتوں کا ذکر ہے۔ پہلی یہ ہے خرچ کرو لیکن خرچ کرتے ہوئے بخیلی سے کام نہ لو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے انسان کو جو دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، نہ کہ بخیلی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے وہ نعمت، وہ مال، اس کا اثر اس کی شخصیت پر ظاہر ہو۔ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ تھوڑا یا خرچ کرتا ہے، اللہ نے لاکھوں دیا خرچ تھوڑا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی تھوڑا، میں تھوڑا سا خرچ کر رہا ہوں۔ تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اپنا فضل دیا ہے اور وہ چھپا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اسی بنا پر وہ خرچ بھی تھوڑا کرتا ہے۔ تو یہ گویا دو جرم ہو گئے، ایک اس کا بخیلی کرنا، ایک اس کا ناشکری کرنا۔ اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے، حالانکہ اللہ نے زیادہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ گویا وہ اللہ کے فضل کو چھپا رہا ہے۔ یہاں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کو اپنا فضل کہا ہے، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہم اسے مال دیتے ہیں، اپنا فضل دے رہے ہیں، اپنے فضل کو وہ چھپا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے، یعنی مال کمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے قوی مومن بہتر ہے کمزور سے۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، ایک کے پاس نہیں ہے، دونوں مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند کون ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر، یہ قوی مومن اللہ کو بہتر ہے، احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور سے قوی بہتر ہے، وفی کل خیر، ہاں دونوں کے اندر خیر ضرور ہے، کمزور مومن ہو لیکن اس کے اندر بھی خیر ہے۔ فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تجھے نفع دیتی ہیں ان کا حرص بن جا، ان کا حرص بن جا، جو چیزیں تجھے نفع دیتی ہیں۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سے مدد مانگ، اور اللہ سے مدد مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی، عاجز نہیں ہونا۔ گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوی مومن بننا بہتر ہے، اور جو چیزیں قوی مومن بننے میں انسان کے لیے ضروری ہیں، انسان وہ چیزیں اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کرے، تاکہ انسان مالدار ہو جائے، تاکہ انسان اللہ کا محبوب ہو جائے۔ ہاں دعا مانگنے میں عاجزی نہیں ہونی چاہیے، عجز کمزوری نہیں ہونے، عاجزی سے مراد کمزوری، دعا مانگتے ہوئے کمزور نہ بندہ ہو، تھوڑی تھوڑی چیزیں مانگے، انسان بڑی بڑی چیزیں مانگے۔ بلکہ علماء، ایک عالم کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ انسان چھوٹی چیز مانگ لیتا ہے، انسان کو اللہ کا فضل مانگے تاکہ اللہ اپنے فضل سے بڑی چیزیں بندے کو عطا کرے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق مانگتا ہے، اگر انسان اللہ کا فضل مانگے تو اللہ پھر اپنے حساب سے بندے کو دیتا ہے۔ انسان کو زیادہ مانگنا چاہیے، واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے انسان کو عجز کمزوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، فرمایا دو لوگ غنی ہیں، دو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک غنی ہے ایک بخیل ہے۔ فرمایا ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے دو آدمی ہوں، دونوں نے لوہے کی قمیض پہنی ہے، اور قمیض ہے گردن سے لے کر یہاں سینے تک۔ فرمایا جو سخی بندہ ہوتا ہے جب وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، وہ قمیض کھل جاتی ہے، حتیٰ کہ بازوؤں تک، حتیٰ کہ پاؤں تک، پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، قمیض کشادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب بخیل بندہ صدقہ کرتا ہے کنجوس لیکن صدقہ کر رہا ہے، فرمایا وہ صدقہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، دل نہیں کرتا اس کا صدقہ کرنے کو۔ فرمایا وہ قمیض سکڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گلے کے پاس چلے جاتی ہے، اس کا گلا تنگ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، آپ اپنے انگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کر رہے تھے گلے کی جانب، کہ جس طرح کسی کا گلا دب رہا ہو اور وہ چھڑا رہا ہو۔ تو بخیل بندہ صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا ہے، میں نے اتنا صدقہ کر دیا، وہ اسی میں پریشان ہو جاتا ہے، میں نے اتنا صدقہ کر دیا۔ تو یہ بخیل بندے کی نشانی ہے۔ فرمایا غنی صدقہ کرتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، یار آج میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، میرے لیے آخرت بن گئی ہے۔ لیکن جب بخیل کرتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ہاں 1000 روپیہ کم ہو گیا میری دولت میں سے، میں نے 1000 روپیہ صدقہ کر دیا۔ تو بخیل بندہ فرمایا وہ صدقہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو انسان کو سینہ کشادہ کر کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عاجزی، سادگی، سادگی سے مراد عاجزی ہے، بندے کو اللہ نے دیا ہے لیکن وہ سادہ رہتا ہے، وہ اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ایک بندہ سادہ رہتا ہے، اللہ نے اسے دیا لیکن وہ سادہ اس لیے رہتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس مال ہے، یہ چیز غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے سادہ زندگی بسر کی ہے، وہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ لیکن اگر سادگی ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس مال ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فضلہ، بعض بندے ہر وقت مسکین ہی نظر آتے ہیں، اللہ نے لاکھوں کروڑوں بھی دیا ہوتا ہے لیکن اس کی حالت مسکینوں والی ہوتی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے پہلی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کی، ان میں سے ایک وجہ ان کی بخیلی تھی۔ فرمایا بخیلی کی وجہ سے نہ صرف وہ تباہ ہوئی بلکہ بخیلی کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں فتنہ و فساد پیدا ہو گیا، اور اسی وجہ سے قومیں تباہ ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیلی سے بچ جاؤ، تو کہ کیونکہ بخیلی کی وجہ سے پہلے قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور اسی بخیلی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا، اسی بخیلی کی وجہ سے انہوں نے رشتے ناطے توڑ دیے، اور اسی بخیلی کی وجہ سے ان کے اندر فسق و فجور آ گیا۔ ایک حدیث ہے، ابن جریر نے وہ حدیث لکھی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بندے کو زور سے دعا مانگتے دیکھا،
وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ وہ دعا یہ مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ وہ کہتا اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں مانگ رہا، کعبے کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا، اے اللہ مجھے بخیلی سے بچا، اے اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ کہتا میں جب اس کے پاس ہوا میں نے غور سے دیکھا تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا حضرت جی آپ اس کے علاوہ کوئی اور دعا مانگ ہی نہیں رہے، آپ صرف یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بخیلی سے بچا؟ کہا میں یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں اگر میں بخیلی سے بچ گیا، میں چوری سے بچ گیا، میں زنا سے بچ گیا، میں ظلم سے بچ گیا، میں زیادتی سے بچ گیا، میں قتل و غارت سے بچ گیا، میں رشتے ناطے توڑنے سے بچ گیا، گویا ہر گناہ سے بچ گیا۔ گویا بخیلی کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو کہنے لگے میں گویا ہر گناہ سے بچ گیا اگر میں بخیلی سے بچ گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے، تو وہ یہ کعبہ اللہ کو دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بخیلی سے بچا، اور اگر میں بخیلی میں پڑ گیا تو بہت سارے گناہ مجھ سے ہو جائیں گے۔ تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل دیا اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہاں کافروں سے مراد ناشکرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کے لیے جہنم کے اندر رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اچھا دوسری خرابی یہ ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ان دونوں خرابیوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بخیلی سے بچنا ہے۔ نمبر 2 ریاکاری سے بچنا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ بخیلی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کے خطرات بخیلی سے بھی زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتلاؤں جو دجال سے بھی بڑا ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ فرمایا ایک چیز دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اتنا نقصان دجال نہیں کرے گا جتنا نقصان وہ چیز کرے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پوچھا اللہ سے بتائیے کون سی چیز ہے؟ فرمایا مخفی شرک۔ فرمایا جی مخفی شرک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دکھلاوے کے اعمال، دکھلاوے کی نمازیں، دکھلاوے کا صدقہ و خیرات، دکھلاوے کی عبادتیں۔ فرمایا اس کا نقصان، یہ نقصان میری امت کا اتنا بڑا ہے جتنا نقصان دجال نہیں کر سکے گا، اتنا نقصان اس چیز نے کیا ہوا ہے۔ اور لوگ سمجھتے میں ٹھیک ہوں، بعض لوگ جانے انجانے میں ان سے ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایمان نہیں لاتے۔ بندہ تو مومن ہے، اب قرآن کہہ رہا وہ دکھلاوا کرنے والا ایمان نہیں لاتا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ تو خرچ کرتا ہے ثواب کے لیے، بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، گویا وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہا، گویا وہ ایمان نہیں لا رہا۔ مال اس نے خرچ کیا ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، گویا وہ مجھ پر صحیح طور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اگر مجھ پر ایمان لایا ہوتا تو میری رضا کے لیے خرچ کرتا، اس نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، گویا صحیح طور پر مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، قرآن کہتا ہے کہ ریاکار بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے خرچ نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان، جو بندہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کیا ہوا قبول کرتے ہیں۔ اس نے آخرت کو ذہن میں نہیں رکھا، گویا یہ ثواب نہیں کمانا چاہتا۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، تو گویا اس کا شیطان ساتھی بن گیا ہے اور شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ لوگوں کی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کہے گا جا لوگوں کے پاس جا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا اور لوگوں کے سامنے حقیر بھی کرے گا۔ ذلت و رسوائی کیسے ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ بلائے گا جب اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا بھی سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
اب ذلت ہے، ساری دنیا نے مومنوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، اس کی کمر جو ہے وہ کھڑی ہے، حدیث کے الفاظ ہے اس کی کمر جو ہے وہ ایک تختے کی بن جائے گی، جھکانا چاہ رہا ہوگا جھکا نہیں پائے گا، گردن اس کی نیچے نہیں۔ یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی، ترحقہم ذلہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ دنیا میں وہ صحیح سالم تھے، یہاں پہ تختے دار بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں سجدے وہ دکھلاوے کی غرض سے کرتے تھے۔ تو بہرحال انسان کو دکھلاوے سے بچنا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی عمل کریں، یہ دو خرابیوں سے پاک عمل ہو، ایک بخیلی سے پاک ہو اور ایک ریاکاری سے پاک ہو۔ تو اگر ہمارا صدقہ، ہماری خیرات یا جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان دو برائیوں سے پاک ہوگا تو فرمایا قبول ہے۔ پیچھے فرمایا خرچ کرو، اور آگے دو برائیوں کا تذکرہ کر دیا، بخیلی سے بچنا ہے اور ریاکاری سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا صدقہ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔